کہتے ہیں ایک شہید کی ماں ہر شب جمعہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی. زینبیون کا ایک شہید تھا اور لوگ کہتے تھے آپ اتنا نہ بیٹھیں کہ تینی میں بیٹا مجھے بڑا یاد آتا ہے. وہ مغرب کے بعد جاتی, صبح کی اذان تک بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی, کبھی قرآن پڑھتی کبھی زیارت پڑھتی. تو کہتے ہیں کئی ہفتوں کے بعد حدیث ہے, مستحب ہے کہ راتوں کو زیادہ دیر تک قبرستان میں مکروہ ہے. ہاں شام کو چلے جائیں یا مغرب کے بعد فوراً پڑھ کے واپس آ جائیں, اتنا لمبا رات کو نہ بیٹھا کریں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بالاخص شب جمعہ. تو ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے شہید بیٹے کو دیکھا, دیکھتی ہوں کوئی نور کی وادی ہے, صرف میرا بیٹا نہیں کئی نیک نورانی چہرے اس وادی کے اندر ہیں اور گویا سب سامان سفر باندھ کے کہیں جا رہے ہیں. تو میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں. شب جمعہ شہداء نیک لوگ, بیٹا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں, وہ وادی السلام جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ نہیں جا رہے, سارے جا رہے ہیں. تو کہنے لگا اماں میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن آپ ہر شب جمعہ میری قبر پہ آتی ہیں اور مولا علی کا حکم ہے کہ ماں اگر قبر پر آئے تو ماں کو چھوڑ کے میرے پاس نہ. تو ماں میں آپ کے استقبال کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, جب تک آپ بیٹھی رہتی ہیں میری روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ماں نیند سے اٹھ گئی, کہتی اس دن کے بعد یہ شب جمعہ نہیں گئی. کہتی دن کو چلی جاتی تھی, کہتی میں اپنے بیٹے کو علی کی محفل سے محروم کرنا نہیں چاہتی. خواب اس لیے بیان کیا کہ کوئی حدیث سے ملتا ہے. غالباً جناب قمبر یا جناب سلمان کا واقعہ ہے کہ مولا علی وادی السلام سے گزر رہے تھے, اسی شہر کوفہ کا قبرستان جس کو وادی السلام بولا جاتا ہے. ابی طالب اس قبرستان سے گزر رہے تھے. غلام امیر المومنین کہتے ہیں کہ مولا رک گئے اور رکنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن مولا باتیں کرے جا رہے ہیں. کہ 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے. مولا کا غلام کہتا ہے میں تھک گیا, تھک کے پھر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو مولا کا کلام ختم نہیں ہوا, کئی گھنٹے تک امیر المومنین کلام کرتے رہے. آخر میں نے کہا مولا اتنی دیر ہو گئی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مولا میں بھی تھک گیا. امام نے فرمایا کہ غلام اگر خدا تمہاری برزخی آنکھوں کو کھول دے تجھے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ارواح مومنین نظر آئے جو علی ابن ابی طالب سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے. فرمایا مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, معرفت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یعنی کم از کم ہفتے میں 1 بار مومنوں کو اہل بیت کی محفل اللہ کیا کرے گا؟ عطا کرے گا, تاکہ ان کے معرفت کا لیول بڑھے اور جب یہ قیامت کے دن آئیں جنت جانے کی قابلیت ان کے وجود میں موجود ہو. کیونکہ جنت وہی جاتا ہے جو صاحب معرفت ہے, جس کے اندر معرفت نہیں ہے دخول جنت نہیں ہے. تو عالم برزخ مومن کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو علم عطا کر دیا جائے گا. لیکن سوال برزخ میں بندہ کب جائے گا؟ جب بندہ عمل صالح انجام دے گا, جب نیک کام انجام دے گا, جب خود کو حرام سے بچائے گا, جب واجبات کا پابند بن جائے گا. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں یہ روزہ, یہ نماز, یہ حج و زکوٰۃ, یہ صدقات و خیرات یہ ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن 9 حصے ایمان کے خدمت خلق میں آتا ہے. اگر نماز پڑھتا رہا پر کسی مومن کا دل دکھایا اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر روزے رکھتا رہا لیکن روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا. کسی نے کہا مولانا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر عبادت کا فلسفہ ہے. آپ جو بھی عبادت کرتے ہو وہ عبادت سیلف سرکل کے لیے نہیں ہوتی, صرف میرے فائدے کے لیے نہیں ہوتی. وہ عبادت جس کا صرف مجھے فائدہ ہو وہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ کام کی ہے جس کا فائدہ مجھے بھی ہو اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.